مومن کا گزارا نہیں ہے۔ جب سرکار کا نام آئے تو یہ سب سے پہلا ادب ہے۔ میں نے بہت مختصر بات کرنی ہے۔ یہ علامہ صاحب آئے ہیں، یہ خطاب کریں گے، یہ مہمان ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بسم اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ جو مختصر بات ہے اس کو آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ جس بندے کی صبح کا آغاز یا علی مدد سے ہوتا ہے، آپ یقین رکھیں وہ نہ آپ کی داد کا محتاج ہے نہ آپ کی امداد کا محتاج ہے۔ آپ عقیدے والے لوگ ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کسی سے عقیدہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ بات سمجھ نہیں، میک پر بول رہے ہیں، سریعام بول رہے ہیں۔ صبح کا آغاز بھی یا علی مدد سے ہوتا ہے اور رات کا آغاز بھی یا علی مدد سے ہوتا ہے۔ ہمارا جینا بھی یا علی مدد ہے، مرنا بھی یا علی مدد ہے۔ کسی نے سن کے مرنا ہے تو بے شک مر جائے۔ میں آپ کو کوئی زحمت نہیں دوں گا کہ آپ بولیں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ جانے آپ جانے۔ کون اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے ذکر سے کیا ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے یا رب کو فائدہ ہوتا ہے؟ رب اللہ الصمد ہے، کسی کے ذکر کا وہ محتاج نہیں ہے۔ آپ جو ذکر کریں گے، اپنی زبان ہلائیں گے، وہ آپ ہی کے لیے فائدہ ہوگا۔ مجھے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کے ذکر سے، صرف آپ سن لیں بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کسی ایک ذہن میں بھی بات بیٹھ گئی، بس میں جو یہاں پہ آیا ہوں میری قیمت وصول ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے نا؟ حضور کا جو اسم گرامی ہے محمد، اس کا پہلا ادب یہی ہے کہ جب بھی یہ نام سنا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ بولیں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ آپ پڑھتے ہیں، سنیں اب سنیں۔ یہ اور انبیاء کرام کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن ہر نبی کا نام بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں یہ اہتمام نہیں ہے۔ یہ اہتمام صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسم کا اعزاز ہے۔ بات سمجھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بچپن سے ہم پڑھیں ہیں، الحمدللہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بزرگوں نے پھر بھی تھوڑا سا ایسے پڑھا ہے، لیکن جب میں نے نام لیا ہے بچوں نے زور سے پڑھا ہے، بچوں نے زور سے پڑھا ہے۔ بچپن سے یہ غذا ملی ہے کہ جب بھی یہ نام سامنے آئے آپ کی زبان کے اوپر فوراً آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ایک اصلاح فرما لیں کہ اس میں کبھی جلد بازی مت کرنا، درود شریف پڑھنے میں کبھی جلد بازی مت کرنا۔ بعض دفعہ بندہ جو کام بار بار کرنا پڑتا ہے اس میں وہ جلد باز ہو جاتا ہے اور وہ توجہ نہیں کرتا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ درود شریف پڑھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب بھی سرکار کا نام مبارک آئے اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پورے تحمل کے ساتھ اور پورے ذمہ داری کے ساتھ آپ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بڑے بڑے ذمہ داروں کو سٹیج پر، ممبر پر بیٹھ کر اس معاملے میں غیر ذمہ دار ہم نے بہت دیکھا ہے۔ ساری تقریر ایک ایک لفظ وہ آرام سے بولتے ہیں، سمجھا کے بات کرتے ہیں۔ جب سرکار کے اوپر درود شریف پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس میں یا تو جان بوجھ کے ڈنڈی مار جاتے ہیں یا پھر ایسی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں وہاں سے سارے ادب سیکھ کے آئے ہیں۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ان کو کسی نے نہیں سکھایا۔ اس لیے آپ کسی مولوی صاحب کا گریبان نہیں پکڑ سکتے، اور نہ ہی ہر بندے میں یہ جرت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے کہ وہ مجمع میں کھڑے ہو کر کسی مولانا صاحب کو کہہ دے کہ مولانا صاحب آپ ساری باتیں سکون کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جب درود شریف کی باری آتی ہے تو آپ جلدی جلدی پڑھ کے درمیان میں سے ایک لفظ ختم کر دیتے ہیں، وہ ہے وآلہ۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟
درود شریف کے آداب آپ کو کسی نے نہیں پڑھائے؟ بے شک بڑی بات. عشق کا دعویٰ آپ کا ہے، عشق کے درس آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں. کیا حضور کے اسم مبارک جہاں پہ محبت ہوتی ہے سب سے پہلے تو نام دیکھا جاتا ہے، نام دیکھ کے تو محبت کی جاتی ہے. آپ نہیں کہہ سکتی ہیں کسی عالم دین کو. بہت بڑے بڑے علماء آپ سنتے ہیں، ظاہر ہے آج دور ایسا ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا پہ بھی گھر جا کے ریسرچ کر لینا، بڑے بڑے علماء آپ سنیں گے، وہ ساری تقریر سکون کے ساتھ کرتے ہیں. جب سرکار کی ذات پر درود شریف پڑھنے کی باری آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم علی یعظ باللہ، بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے آپ کا وقت خرچ ہوتا ہے؟ آپ ٹائم بچانا چاہتے ہو یا کیا درس دینا چاہتے ہو؟ دیکھیں عوام میں سے کسی بندے نے اگر کہہ دیا، ہم کہہ سکتے ہیں بیچارے کو مسئلہ ہی پتہ نہیں، لیکن ایک اچھا بھلا عالم دین ہے، دین پڑھا ہوا ہے، حدیث پاک پڑھا ہوا ہے، اس نے یہ درس سرکار کا پڑھا ہوا ہے، آپ نے منع فرمایا ہے کہ خبردار میرے اوپر دم کٹا درود کبھی مت پڑھنا. بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. جب حضور نے ایک چیز سے منع فرما دیا ہے، بار بار پڑھ کے نافرمانی کر رہا ہے، ایسا نافرمان شخص اس قابل ہے کہ اس کی گفتگو سنی جائے؟ بے شک یہ پہلا ادب ہے. مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی داد کوئی امداد نہیں چاہیے. آپ خاموشی سے بات سن رہے ہیں، میں خوش ہوں اس بات کہ آپ سن رہے ہیں، اس لیے کہ جو خاموشی سے بات سنی جاتی ہے، جب کوئی منکر سامنے آتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے خاموش ہو جائے گا. اس میں محمد کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی یہ نام لیا جائے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ درود شریف پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، بار بار نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک بار ضرور پڑھیں، اس کے بعد آپ صرف نام لیں، لیکن ایک بار بھی پڑھنا ہے تو ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ پیغام میں دے رہا ہوں، یہ بہت ضروری پیغام ہے بلال شریف کا. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے نوٹ چھاپنے والے ہیں، اس مہینے میں بھی ہر مہینے میں بڑے بڑے نوٹ چھاپتے ہیں، لیکن افسوس کہ لوگوں کا ایمان خراب کر کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. ایسے اس کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جو ایمان کا سودا کر رہے ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی سرکار میرے آقا کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں پوری ذمہ داری کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغام پہنچ گیا آپ کو؟ یہ پہلا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسم مبارک ہے، اللہ نے میرے آقا کو اتنے نام دیے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اتنے نام دیے ہیں کہ سارے انبیاء کے نام بھی آپ جمع کر لیں تب بھی ہمارے سرکار کے نام زیادہ ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے تھے وہ سارے نام ایک طرف، میرے سرکار کے نام دوسری طرف، پڑھنا پھر بھی بھاری ہے. کیوں؟ اللہ کے محبوب ہیں. محبوب سے جب بات کی جاتی ہے تو ہر بات میں نئے نام سے پکارا جاتا ہے. کبھی چادر کی ہے تو یا ایھا المزمل، کبھی جو ہے وہ کمبل اوڑھا ہے تو یا ایھا المدثر، کبھی مسکرا رہی ہیں تو والضحیٰ، کبھی زلفیں بکھیری ہوئے تو واللیل اذا سجا. ہر ادا پہ نئے نام سے رب العالمین نے اپنے محبوب کو پکارا. نام اتنے ہیں کہ شمار قیامت تک نہیں ہو سکتے. محمد پہ بلند تر سلوات. میں صرف 4-5 منٹ رہ گئے، مجھے 9 بجے کا ٹائم دیا تھا. یہ اپنے بھائی ہیں، یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی تائید کریں گے. تائید کرنی چاہیے، ہر عالم دین کو حق بات کی تائید کرنی چاہیے. اگر کہیں سے میں غلط کر رہا ہوں تو اصلاح کا حق آپ کو بھی حاصل ہے. یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ کوئی عالم ہو تو اصلاح کرے. یہ دین ہے، دین اسلام سب کا ہے، ہر بندہ مومن مسلمان ہے، اصلاح کوئی بھی کر سکتا ہے. اصلاح کا حق، اگر میں کہیں سے غلط ہو جاؤں مجھے آپ بتا دیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. نام ہزاروں اور لاکھوں میں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، لیکن سب سے جو بلند ترین نام ہے وہ اس میں محمد ہے. سب سے بلند ترین. اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس نام کا معنی کیا ہے کہ جس کی حمد کی جائے اور بار بار کی جائے. حمد کی جائے اور بار بار کی جائے. کبھی کبھی کسی کی حمد کی جائے وہ محمد نہیں ہے.
کبھی دل کیا تو حمد کر لی، وہ محمد نہیں ہے۔ محمد ایک ایسا نام ہے کہ جس میں یہ اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب مسلسل حمد کی جائے، مسلسل حمد کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر حمد اللہ کے لیے، قرآن یہ کہتا ہے ہر حمد اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو نام دیا محمد۔ ہر کوئی حمد کر رہا ہو اور ہر وقت حمد کر رہا ہو، جس کی حمد رک جائے وہ محمد ہے ہی نہیں، اور جس کی ہر شے حمد کر رہا ہو وہ رب العالمین ہے۔ اب دو باتیں ہو گئی نا، قرآن ہم دیکھتے ہیں، رب العالمین تیرا قرآن دیکھتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر شے ہر وقت تیری حمد کرتی ہے، اور تیرے محبوب کا نام یہ کہتا ہے کہ ہر وقت تیرے محبوب کی حمد ہو رہی ہے۔ کیا معنی ہے؟ قرآن یا تیرے محبوب کا نام؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ یہ قرآن میرا کلام ہے، یہ بھی سچا ہے، محمد میرے محبوب کا نام ہے، یہ بھی سچا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہر وقت ہر شے جس کی حمد کرتی ہے وہ خدا ہے، اور خود خدا جس کی حمد کر رہا ہو وہ مصطفیٰ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نام تمام ناموں کا امام ہے، تمام ناموں کا امام ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ سات آسمان جو آپ کو بغیر پلر کے نظر آ رہے ہیں، اقبال یہ کہتا ہے کہ یہ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو صدقہ اس میں محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا آخری بات کر رہا ہوں، پیدائشی نام ہے، ایسا ہے پیدائشی نام ہے، یہ حضور کا پیدائشی نام ہے، سب سے پہلا نام محمد، آپ کا جو پیدائشی نام ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نام آپ کا کس نے رکھا ہے، یہ نام آپ کا کس نے رکھا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جہاں جو بات حق کو وہ بیان کرنی چاہیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نام حضور کا پیدائش کے وقت کس نے رکھا ہے۔ آپ کے والد گرامی نے نہیں رکھا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا انتقال حضور کی ولادت سے قبل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی یہ نام نہیں رکھا، اس لیے کہ بنو ہاشم میں بنو ہاشم کے سردار نام رکھا کرتے تھے بچوں کے۔ بات سمجھ گئے؟ سردار جس حویلی میں سرکار تشریف لائے، جس حویلی میں سرکار تشریف لائے وہ حویلی آپ بتا دیں کس کی تھی؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ اس وقت بھی شہر ہی تھا، آباد شہر تھا، بہت بڑی آبادی تھی، گاؤں نہیں تھا، شہر ہی تھا۔ یہ شہر ایسا ہے کہ اس کا نام ام القریٰ ہے، ہمیشہ سے شہر رہا ہے، بھرا ہوا تھا۔ خود خدا کا گھر بھی اس شہر میں اس وقت بھی موجود تھا جس طرح آج موجود ہے، اور جس جگہ پہ آج موجود ہے اس جگہ پہ اس وقت بھی موجود تھا۔ اللہ اس چیز پہ قادر تھا کہ اپنے محبوب کی آمد ولادت اس جگہ پہ ہوتی جہاں پہ خانہ خدا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خانہ خدا میں محبوب خدا کی ولادت نہیں ہوئی، ایک حویلی میں ہوئی، وہ حویلی جو مکہ مکرمہ کے اندر مکہ مکرمہ کے سردار جناب عبد المطلب کی حویلی تھی، اس حویلی میں سرکار کی ولادت ہوئی۔ رب العالمین کیوں نہیں ہوئی ولادت تیرے محبوب کی خانہ خدا میں؟ جب رسول خدا ہے خانہ خدا میں آئے بات اور نور علی نور ہو جاتی۔ فرمایا نہیں، ماحول ایسا بنا ہوا تھا اس وقت جب سرکار تشریف لائے، پورے مکہ مکرمہ کے اندر ایک گھر بھی بشمول خانہ خدا کے، بشمول خانہ خدا کے ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس میں بت نہ رکھا ہو۔ اگر اس پورے شہر میں کوئی گھر بت سے خالی تھا
یا بت پرست خالی تھا، وہ جناب عبد المطلب کی حویلی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ پسند ہی نہ کیا کہ میرا محبوب ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ سامنے بت کھڑا ہو۔ بے شک، بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جناب عبد المطلب کی حویلی میں سرکار کی ولادت ہوئی۔ نام جا آپ کے دادا نے رکھا یا آپ کے چچا نے رکھا؟ سبحان اللہ، آپ کے دادا کا نام جناب عبد المطلب جس نے آپ کی 2 سال پرورش کی۔ آپ کے چچا کا نام جناب ابو طالب جس نے 42 سال تک حضور کی پرورش کی۔ سبحان اللہ، بڑی بات، بڑی بات، آپ عبد المطلب کا نام لیں، آپ ابو طالب کا نام لیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اجازت ہے، جو آپ کو روایت پسند ہے آپ وہ کہہ دیں۔ لیکن ایک بات تو ضرور ہے، یہ جس وقت انہوں نے نام رکھا تھا، نام انہوں نے تو بعد میں رکھا ہے، خدا نے تو پہلے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، عرش کے اوپر جب نظر پہلی پڑی تو سامنے کس کا نام لکھا ہوا تھا؟ نام محمد لکھا ہوا تھا۔ تو نام تو بہت پرانا تھا، سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو نام رکھا گیا ہے جناب عبد المطلب نے رکھا ہو، جناب ابو طالب نے رکھا ہو، جس نے بھی رکھا ہے، یہاں پہ نام انہوں نے جو بھی رکھا ہے محمد، یہ نام ان سے پہلے خدا نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک، جزاک اللہ، یعنی یہ نام محمد، آخری بات، یا تو خدا نے رکھا ہے یا اس بزرگ ترین ہستی نے رکھا ہے جو خدا نما تھی اپنے دور میں۔ سبحان اللہ، آپ چاہیں ایمان تلاش کرتے رہیں، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں، اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، خدا نما، جو خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے اپنے دور میں۔ اس دور میں اگر کوئی خدا نما تھے، خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے، جب حضور کی ولادت ہوئی، آپ ذمہ دار علماء سے پوچھ لیں وہ حویلی کس کی تھی؟ ہر حویلی میں سے، ہر گھر میں سے بتوں کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ وہ کون سی حویلی تھی کہ جس کے دہلیز کے اوپر جو ہے وہ دہلیز کھٹکا کے دکت الباب کر کے مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے خداؤں سے بارش مانگ بیٹھے ہیں، وہ نہیں آئی ہے، اے ابو طالب اب آپ کی حویلی پہ آئی ہے، اس لیے کہ ہماری حویلیوں کا خدا اور ہے، آپ کی حویلی کا خدا اور ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔